پنڈی میں بھی آپ کو جو آج میں نے آپ سب کو عہدیداروں کو اکٹھا کیا ہے، میں نے بھی آپ کی ڈیوٹیز لگانی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے جو اس ملک کا بڑا فراڈ، جب نیب نے اس کو بلا کے پوچھا، ملک کا فائنانس منسٹر تھا، کہ جناب آپ کی 2012 میں 80 لاکھ آپ کے اثاثے تھے اور 4 سال کے بعد وہ 80 کروڑ پہ پہنچ گئے، تو آپ کے پاس پیسہ آیا کدھر سے؟ جب یہ سوال پوچھا، اس نے پرائم منسٹر کے جہاز میں بیٹھ کے تو ملک سے باہر بھاگ گیا۔ اچھا، یہ کمال چیز یہ ہے، پنڈی ذرا یہ سنیں، میں کمال چیز یہ ہے کہ دار یہاں سے بھاگتا ہے تو وہ لندن، اس کے بیٹے وہ لندن، نواز شریف بھاگتا ہے وہ لندن، اس کے بیٹے وہ لندن، شہباز شریف اس کے دونوں بیٹے لندن، اور اب مریم نے بڑی دکھ بھری کہانی سنا کے تو وہ بھی لندن۔ مجھے ذرا یہ بتائیں پنڈی میں، شاید مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، کیا ان کی کوئی برطانیہ کی ملکہ سے کوئی رشتہ داری تو نہیں؟ میں تو سمجھا تھا یہ گوال منڈی میں پیدا ہوئے ہیں، لگتا ہے کہ یہ لندن میں ساری فیملی پیدا ہوئی ہے۔ مزیدار بات یہ ہے کہ وہ جناب لندن میں بیٹھ کے ابھی باپ بیٹی نے پریس کانفرنس کی ہے کہ جی ہمارے سے بہت بڑا ظلم ہو گیا، ہمیں جناب ہمارے پہ ناجائز کیسز ہو گئے، ہمارے سے جی انتقامی کارروائی لی گئی۔ تو میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری عدلیہ نے غلط فیصلہ کیا تھا؟ اور میں دوسرا سوال پوچھتا ہوں کہ وہ کون سی پاور تھی؟ ہم تو اقتدار میں بھی نہیں تھے، کیسز تو آپ کے ہوئے جب نون لیگ پاور میں تھی، تو کس نے آپ سے ظلم کیا ہے؟ ہم تو پاور میں نہیں تھے، تو دونوں باپ بیٹی بیٹھ کے رونا دھونا کر رہے ہیں۔ ایک سوال کا جواب دے دیں آپ دونوں کہ یہ جو اربوں روپے کے 4 محلات ہیں لندن کے اندر، ایک سوال کا یہ قوم جواب مانگ رہی ہے 6 سال سے، کو پیسہ کدھر سے آیا ہے خریدنے کے لیے؟ مان تو گئے ہیں کہ ہمارے ہیں، تو جب آپ کے 4 مہنگے ترین لندن کے علاقے میں 4 محلات ہیں، تو یہ آج تک جواب کیوں نہیں دے سکے کہ پیسہ کدھر سے آیا؟ میرے پہ انہوں نے کیس کیا کہ عمران خان کا لندن میں فلیٹ تھا، مجھے عدالت لے کے گئے، 10 مہینے عدالت میں جو انہوں نے میرے سے سوال پوچھا میں نے بتایا۔ میں تو کوئی ملک کا پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا، نہ میں ایم این اے تھا، نہ وزیر تھا، نہ وزیر اعظم، تو میرے سے جو سوال پوچھے، میں تو کرکٹ کھیلتا تھا، سب کو پتا تھا، جب میں نے وہ فلیٹ خریدا میں تو کاؤنٹی کرکٹ کھیلتا تھا برطانیہ میں، اس کے باوجود ایک ایک جواب دیا میں نے عدالت میں کہ کدھر سے میرے پاس پیسہ آیا، خریدا کب، بیچا کب، پاکستان پیسہ بینکوں کے ذریعے لے کے آیا۔ اگر کرکٹر جواب دے سکتا تھا تو نواز شریف تو ملک کا 3 دفعہ پرائم منسٹر تھا، یہ کیوں نہیں جواب دے سکتا؟ وہاں بیٹھ کے اوہو بڑا ظلم ہو گیا تمہارے سے، اور کہہ رہی ہے کہ میں بے قصور، کیونکہ عدالت میں بری ہوگی، میں بے قصور ہوں۔ بی بی وہ تو ابھی زرداری بھی بری ہونے والا ہے، قانون تو آپ نے بنائے ہیں، اس میں تو کسی نے پکڑا ہی نہیں جانا۔ اس کا مطلب آصف زرداری، جس کو 2 دفعہ انہوں نے جیل میں ڈالا تھا نواز شریف نے، تب تو بڑا کرپٹ آدمی تھا، تو اب وہ بری ہوگا تو وہ بے قصور ہو جائے گا، اس کا مطلب غلط جیل میں ڈالا تھا۔ بری ہونا پاکستان میں، سن لو پنڈی، اور اس لیے میں آپ کو مارچ کی تیاری کیوں کروا رہا ہوں۔ پنڈی، اس وقت جو انہوں نے قانون بنا دیا،
जो पाकिस्तान का ताकतवर डाकू होगा वो बरी हो जाएगा। वो पाकिस्तान के इंसाफ का निजाम में पकड़ा ही नहीं जा सकता। जिसको व्हाइट कॉलर क्राइम कहते हैं, इन्होंने नैब के अंदर वो तब्दीलियां कर दी हैं कि आज मैं ताकतवर हूं, मैं पैसा चोरी करूं पाकिस्तान से, हुंडी वाले से बाहर भिजवा दूं, कोई मुझे नहीं पकड़ सकता। इन्होंने कानून ही ऐसे बना दिए हैं। और कभी किसी मुल्क में नहीं हुआ कि असेंबली में बैठ के कानून बनाए जो उनको ही बचा रहे हैं। हर कानून बचाया कि इसके जो अमेंडमेंट किया नैब में, उसमें किसी में जरदारी बच रहा है, किसी में नवाज शरीफ, किसी में शाहिद खाकान अब्बासी, किसी में जो बाकी इनके सारे हैं। और कौन फंसेगा? सिर्फ बेचारे गरीब लोग पाकिस्तान में जेलों में जाएंगे अब। और ये जो निजाम है, समझ जाओ कि अगर ये चल गया, इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है, आपके बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है इस निजाम में। क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले 1500 साल पहले कह दिया था कि जो कौमें छोटे चोरों को जेल में डालती हैं और बड़े डाकुओं को नहीं पकड़ती, वो तबाह हो जाती हैं। ये मेरे नबी ने 1500 साल पहले कहा था कि जो कौमें कानून नहीं कायम कर सकती, इंसाफ नहीं कर सकती, जेल जिस कौम में सिर्फ गरीब लोगों से भरे हों और ताकतवर डाकू सारे लंदन में बैठ के याशियां करें और मुल्क में वापस आए, हुकूमत करें, लूटें और फिर बार भाग जाएं, उस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इसलिए मैं अपनी सारी कौम को तैयार कर रहा हूं कि ये जो अब हम मार्च करेंगे, ये इंशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी, पाकिस्तान की तारीख की प्रोटेस्ट मार्च होने वाली है। अपने आइन और कानून के बीच में रहेंगे। हमारा हक है पुरअमन एहतजाज, पुरअमन एहतजाज होगा। और इंशाल्लाह ये जो इस बारी हम इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, राना सनाला, तुम और शहबाज शरीफ उल्टे भी लटक जाओ, कुछ नहीं कर सकोगे। अच्छा, अब पिंडी, आप सब ओहदेदार हैं, अभी मैं आपसे हल्फ लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपकी सारी पिंडी की क़यादत को कहना चाहता हूं कि आपने हर ओहदेदार को पैम्फलेट्स देनी है हकीकी आजादी की। और ये जो पैम्फलेट्स हैं, ये आपने डोर टू डोर जाना है। आप सबने मेरे से वादा करना है कि आपने हर यूनियन काउंसिल में एक घर नहीं जो आपने नहीं छोड़ना, घरों में जाके आपने पैम्फलेट बांधनी है और आपने वहां लोगों को बताना है